السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اقبال کا تصوری خودی۔ اقبال کے اس تصور پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو آسان لفظوں میں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو ہم اقبال کے حوالے سے، اقبال کے اس تصور کے حوالے سے جن اقبالیات کے ماہرین نے، ناقدین نے تعریفیں کی ہے اقبال کے تصور خودی کے حوالے سے، اس کو بھی پڑھیں گے، اس کی وضاحت کریں گے اور پھر خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک پیراگراف میں نے لکھا ہے، خودی کے مراحل بھی ہم پڑھیں گے، خودی کا تصور اقبال نے کہاں سے اخذ کیا ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو خودی کا لفظ خود سے مستعار ہے، خود سے لیا گیا ہے، خود، جس کے معنی ہیں اپنا آپ۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ فارسی لفظ ہو سے لیا گیا ہے، جس کے معنی عادت کے ہیں، یعنی اس کا ہو اچھا نہیں ہے، ہو مطلب عادت۔ خودی کا لفظ غرور و تکبر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہے۔ اب اقبال کے ہاں خودی سے کیا مراد ہے؟ تصور خودی کو اقبال کے فلسفہ حیات میں، اقبال کا جو فلسفہ ہے، جو پیغام ہے، جو شاعری کا محور ہے، تو تصور خودی کو اقبال کے فلسفہ حیات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر خودی کے تصور کو سمجھ لیا جائے تو اقبال کی شاعری کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبالیات کے ہر نقاد نے خودی پر کسی نہ کسی شکل میں اظہار خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ وہ کوٹیشن ملاحظہ ہو، ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ خودی خود حیات کا دوسرا نام ہے، خودی عشق کے مترادف ہے، خودی ذوق تسخیر کا نام ہے، خودی سے مراد خود آگاہی ہے، خودی ذوق طلب ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے، یعنی یہ تمام اس کے معنی ہیں بقول ڈاکٹر سید عبداللہ۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں لفظ خودی کے حوالے سے یوں کہا ہے کہ اقبال نے خود، اسرار خودی ان کی ایک کتاب ہے فارسی زبان کی، اشعار ہیں اس میں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، اس کے دیباچے میں اقبال خود لکھتے ہیں کہ یہ لفظ یعنی خودی کا لفظ، یہ لفظ اسی نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، یہ اقبال نے خود کہا ہے۔ اب مندرجہ بالا تعریفوں سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اقبال کے ہاں خودی سے مراد اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، غیرت کا احساس، تسخیر کائنات اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنا ہے، تو یہ تمام کیا ہے؟ خودی ہے۔ اقبال نے خودی کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نئے انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات ہے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، یعنی خودی کا کوئی حد نہیں ہوتا، یہ لامحدود ہوتا ہے۔ تصور خودی کے ماخذ، یعنی اقبال نے یہ تصور کہاں سے لیا گیا ہے، یہ بھی ایک طویل بحث ہے۔ اقبال کے مفسرین اور ناقدین نے ایک فلسفہ خودی کے ماخذ تلاش کرنے میں طرح طرح کے نظریے قائم کیے ہیں۔ انہوں نے ہیگل، نیٹشے، برگسا اور لائیڈ مارتر کے نظریات کو تصور خودی کی بنیاد قرار دیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ تصور ان لوگوں سے لیا ہے، ان لوگوں کے تصورات سے لیا ہے، نیٹشے، برگسا، لائیڈ مارتر وغیرہ۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا روم اور مسلمان صوفیاء کی تعلیمات سے بھی اس کا رشتہ جوڑا گیا ہے کہ یہ تصور مولانا روم اور مسلمان صوفیاء سے لیا گیا ہے، بعض ناقدین کہتے ہیں۔
لیکن اقبال نے مشرق و مغرب کے مفکرین سے استفادہ کرنے کے باوجود اپنے فلسفہ خودی کا چراغ قرآنی تعلیمات سے روشن کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مشرقی اور مغربی جو بڑے بڑے عالم ہے، اہل قلم ہے، ان سے کچھ لیا ہے، استفادہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اقبال کے تصور خودی کو دیکھے، فلسفہ خودی کو دیکھے تو اس کا چراغ قرآنی تعلیمات سے اقبال نے روشن کیا ہے۔ یعنی قرآنی تعلیمات سے یہ تصور لیا ہے، حدیثی قدسی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو بے شک اس نے خدا کو پہچانا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کا تصور خودی جو ہے وہ اسلام سے لیا گیا ہے، کیونکہ اقبال کے تصور خودی کی تعریف بھی یہی ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، تعین ذات۔ اور یہاں یہ حدیث قدسی آپ دیکھیں تو مماثلت ہے دونوں میں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی تسخیر کائنات کی طرف اشارہ ہے، یعنی کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے کچھ آیاتیں ہیں تسخیر کائنات کے حوالے سے۔ تو اقبال کے جو تصور خودی ہے اس کی خصوصیت تسخیر کائنات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سے یہ تصور لیا گیا ہے، جبکہ تسخیر کائنات اقبال کے تصور خودی کی اہم خصوصیت بھی ہے، جس طرح کہ ہم نے کہا۔ ڈاکٹر عبدالسلام ندوی نے اس ضمن میں مولانا روم کا نام تجویز کیا ہے، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام ندوی کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ تصور مولانا روم سے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام ندوی کہ خودی کا تصور ڈاکٹر صاحب کے فلسفے کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے، اور اسی پر ان تمام فلسفیانہ خیالات کی بنیاد ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یورپین فلسفہ بالخصوص نیتشے سے ماخوذ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس تخیل کو، یعنی اس تصور کو ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم سے اخذ کیا ہے۔ تو یہ کوٹیشن آپ لے کے تو آپ کا جواب مدلل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے عبدالسلام ندوی نے کہ یہ تصور انہوں نے مولانا روم سے لیا ہے۔ اچھا، خودی کے مراحل، خودی کے 3 مراحل ہے: اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اطاعت الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ خودی کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا ہے ضبط نفس، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ اپنے نفس کو جو کنٹرول کرتا ہے، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، تو اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اپنے جو خواہشات ہیں اپنے نفس کے، اس کو دبانا، یہ کیا ہے؟ ضبط نفس ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، جبکہ دوسرا ضبط نفس، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں، یعنی مسلمان وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اقبال کے ہاں یہ بھی دیکھے کہ پہلے اطاعت الہی ہے اور پھر ضبط نفس ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے نیابت الہی، یعنی قرب الہی، اللہ تعالیٰ کی قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی۔ یعنی پہلے 2 مراحل سے جب انسان گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتا ہے، اور پھر اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن جاتا ہے۔ اب اس انسان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ مثلاً اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب وہ کار آفریں کار کشا کار ساز۔ یعنی اب جو بندہ مومن ہے تو اب اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح تو نہیں ہے کہ جسمانی طور پر اس طرح ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر اب یہ مومن جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ ایک شعر بھی ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب ایک انسان ان تینوں مراحل سے گزرے، اطاعت الہی، ضبط نفس، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تو پھر وہ
اللہ تعالیٰ کا نائب بن جاتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، ان کی خودی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خودی کے مراحل تھے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔